الحمد لله والصلاة والسلام على قال الله تعالى سبحانه في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اگر شفقت کریں تو والہانہ سلوات سارے چاہیے. اس جلیلہ کے اوپر بارگاہ میں اللہ سب کی ہاتھ عبادت و شمار پر مہر شہزاد کی اس کے عزیز و اقربا کے آپ سب عزیزوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے دعا کیجیے مالک ہمارے ملک پر رحم اور ولی اللہ پر ہونا کی ظہور پاک اب اللہ تاجی. وقت زیادہ نہیں ہے. دنیا میں مذہب بھی بہت سے ہیں, رہبر بھی بہت سے ہیں, لیکن رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور نسبت پہ ہے. آپ کی سوچو سمجھ جلدی, کیونکہ میرا خیال ہے جی 12-14 منٹ کی رحمت ہے, وہ بھی اگر آپ بغیر سوزیوں کے برداشت کریں. دوست بننے کا آدمی نہیں رکھنا ہے جاتا ہے, پھر اپنے دوست میں کچرا میں پھر کہتے ہیں کہ رہبروں کے معاملہ ہمیں گجرا والا سٹی کے بین المذاہب کسی سیمینار میں بھی کہنا پڑے, ہم کہنے کی کوشش جو کرنا تمہید کا وقت نہیں چلتا جو کرم کسی اور پہ یہ تھوڑا کہ دنیا کی ان لوگوں کا دیکھا کہ اللہ کی عبادت میں لوگ کہاں سے ان کی مجبوریاں دیکھیں, اللہ کی پڑھائی دیتی اور اس اوپر ابراہیم تھے اور ابراہیم کی آل پہ ابراہیم مہمان نواز نبی تھے. درود خود کہہ رہے ہیں, بلا تفریق مذہب پڑھتے ہیں, کمال صلی اللہ اللہ جس طرح تمہیں
صالح. آج دنیا کو شوق پڑ گیا ہے کہ یار درود میں کوئی مرضی کے بندے بھی شامل کر لیے جائیں. سلیبس میں شامل کر لیے گئے. 56 اسلامی ملکوں میں حضور کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی لکھا جاتا ہے میرے مرشد، یہ لکھا جاتا ہے. یہ واحد آپ کا ملک ہے جہاں اس میں بھی تبدیلی کر لی گئی اور لکھا جا رہا ہے. حضور کا نام لکھنے کے بعد لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ. ہمیں اصحاب اچھے لگتے ہیں لیکن جو فرق ہے نا اسے مد نظر. اس صحابہ کی بھی اپنے زمانے میں نماز نہیں ہوتی تھی جب تک وہ بھی آل پہ. یہ وقت زیادہ نہیں ہے، گھڑی میں اپنے سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یار اگر آپ بلکہ چلے ایک بات اور کر لیتے ہیں اور وہ میں آپ سے نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کے ان بچوں سے کر رہا ہوں جو بیچلر میں نقوی صاحب ایم فل کر رہے ہیں، ماسٹر کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی میں. میری بھی مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا آپ اس ملک کا مستقبل ہو. کل کے انجینئر بھی آپ ہیں، ڈاکٹر بھی آپ ہیں، جج بھی آپ ہیں، جسٹس بھی آپ ہیں. تو بیٹا جہاں دنیا داری کی ڈگریاں لینے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 20-22 گھنٹے پڑھتے ہو، وہاں آدھا گھنٹہ اسلامی تاریخ پڑھ لیا کرو. جب بیٹا آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے نا، میں آپ میرے بچوں سے، مسلمان بھائیوں کے بچوں سے، بیٹا جب آپ اسلامی تاریخ آدھا گھنٹہ بھی ٹائم دو گے نا، پھر آپ کو اسلامی تاریخ میں وہ عزتوں والے بندے بھی ملیں گے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا. آپ توجہ نہیں دے رہے، آپ محنت ہی نہیں فرما. یہ میں بیٹری میں باتیں کر رہا ہوں یا ڈرائنگ روم میں بات ہو رہی ہے اتنے سارے سوبر بندوں کے سامنے. میں خود اہم شاید نہیں ہوں لیکن جس جگہ پہ میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں یہ جگہ بڑی اہم ہے. میں اس جگہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ بچوں جب تاریخ پڑھو گے آپ کو وہ شخصیتیں بھی ملیں گی جنہوں نے فجر کے 2 فردوں کی جگہ 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا جب موڈ ہوئے تھے اور پڑھا. اور مسلمان ہو، پڑھے لکھے اور ماسٹر ڈگریاں کرنے والوں، کوئی اگر جمعہ بدھ کو ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم پہ درود کافی نہیں پڑھ لیا؟ اب درود میں باپ آدم کو بھی راضی کر لو. آدم صرف پہلا نبی نہیں، آدم صرف پہلا نبی نہیں، آدم پہلا خلیفہ بھی ہے. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو پہلے خلیفے کو درود میں شامل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. روئے زمین پہ خلیفہ کا لفظ بولا ہی آدم کے لیے گیا. تو جب آدم خلیفہ ہے تو مسلمانوں کا ذمہ دار مولوی جو گفتگو میں حضرت آدم کو رضی اللہ کہے، کہتے ہیں رضی اللہ نہیں کہہ سکتے، علیہ السلام کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جن خلیفوں کو اللہ بناتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے. وقتی تمام ہو گیا، میں بالکل یہیں پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں. تشریح کا حیدری صاحب وقتی نہیں ہے، وضاحت ہے ہی نہیں. مشورہ میرا درود کبھی اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
کا حمید مجید بنا بنایا درود میں مسلمانوں کو دے رہا ہوں. آپ کو شوق ہے نا درود میں ادھروں بندے ایڈ کرنے کا، تو اگر بندے ایڈ ہی کرنے پھر باب آدم کو راضی کرو، غیرت مند اولاد بنو، پڑھو آل آدم پہ درود. میری مجبوری ہے، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، وضاحت میں کر نہیں سکتا. بغیر وضاحت کے بچوں میں نے فکر رکھا ہے. بزرگ تو سمجھتے ہیں، اللہ کرے نوجوان بھی سمجھے. مسلمانوں کا اپنے حقوق کا ضامن بن کے کہہ کوئی مسلک نہیں. ہاں اگر کوئی جرت بھی کرے نا کہ جی باب آدم کو بھی اور اس کی آل کو بھی درود میں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، تیرے مولوی تجھے کھا جائیں گے. وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ جاہل بن رہے ہو، آل آدم پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ قاتلوں پہ درود کیا کہتے ہیں. کیا درود والوں کو سمجھ لیتا پھر درود کی وارث بیویوں کو بازاروں میں لے کے آتے. آباد سید آپ دہائی کہنا عموم کر لیں. 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں. مجلس میں ہوتے ہو یا مصلی، نماز تہجد میں ہوتے ہو یا تلاوت قرآن، ایک دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ بیٹی دشمن کی بھی نہ اجڑے. اللہ کو یہ تو رشتہ ہی اللہ نے اس ذکر کا صدقہ جو والدین بیٹیوں کے لیے پریشان، مسافرہ بیوی کا صدقہ. اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب دے. بندے کہتے جی یہ روتے کیوں ہیں؟ تفصیل میں کیا بتانا ہے. گجرانوالہ شہر کی کوئی فیملی بیرون ملک ہونا چاہیے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بچوں کو پاکستان لانے کئی سال موقع نہیں ملا. گجرانوالہ شہر کی کوئی فیملی 6 سال کے بعد یورپ سے اپنے ملک میں آئی. کیا ان کی بیٹیاں گجرانوالہ پہنچ کے پوچھتی ہیں اماں یہ شہر کون سا؟ میرا اللہ کرے مسلم اللہ جانے مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا. وہ 1 سال کے بعد نانکے شہر کے اگر پھر بھی بندے کہتے ہیں یار تم، ایک صاحب نے کہا مجھ سے کہنے لگے جی صدیوں پہلے یہ واقعہ کربلا ہو گیا، صدیوں پہلے، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو آپ شیعہ حضرات ہیں، آپ کا ذاکر آج بھی صدیوں بعد کربلا کی بات کریں تو یہ آپ کے لوگ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے اتنا آل نبی کو روتے. اچھا جی ایک واقعہ ہو گیا اتنا کیوں روتے ہو؟ میں سید انہیں ہمارے ممبر پہ یہ بات مختلف طرح سے آپ نے سنی ہوگی. یہ واقعہ میر پور کے علاقے ہے. ایک غریب گھر کا بچہ بابا جی مزدوری کے لیے بیرون ملک گیا اپنے گھر کو بہتر مستقبل دینے کے لیے. مقدر ان غریبوں کے اس لڑکے کی وہاں پہ ڈیتھ ہو. گھر میں اطلاع ملی، غریب لوگ تھے، حسرت خاک میں مل گئے. وہاں پاکستانی دوستوں نے اس کے گھر اس کے والد کو فون کیا کہ افسوس تو بڑا لیکن مقدر مالک کی رضا، ڈیڈ باڈی بھیجنے پہ خرچہ بہت آتا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو آپ کے بیٹے کو ہمیں شہید دفن کر دیں. مجلس میں نے تمام کر دیا. اس کے باپ نے فون پہ رو کے کہا تھا
کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا 3 مرلے کا گھر ہے، میں یہ بیچ رہا ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کو پردیس میں دفن نہیں کروں۔ اللہ جانے میں سمجھا نہیں سکتا، وہ لوگ اپنے بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتے۔ ہمیں علی کی کوئی ایک بیٹی دکھاؤ اور جس کی قبر بیٹے قبرستان میں بنے، کہاں مدینہ کہاں شام۔ شام کے دربار میں کہہ رہی تھی بابا آپ تو کہتے تھے شام فتح کرنی مشکل پڑی ہے، بابا دیکھ تیری زینب کی ادھورے خطبے نے شام کو الٹ کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت علی کی آواز آئی تھی، زینب تیرا بابا نجف میں نہیں ہے، تیرا بابا بازاروں میں تیرے ساتھ ہے، تیرا بابا بازاروں میں۔ زینب مجھے اتنا بتا دے، میرے سامنے قرآن پڑھنے سے شرمانے والی بیٹی آج بدماشوں میں خطبے کیسے دے رہی ہے؟ رو کے کہتی تھی دین جو بچانا تھا۔ مومنین نماز کا وقفہ کیا جاتا ہے۔